السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کی ٹاپک ہے جھوٹ نہ بولنا۔ بچوں، کئی سو سال پہلے کی بات ہے، 5th سینچری اور عیسائی کے اعتبار سے، انگلش کے اعتبار سے آج 2020 پر 3 چلتا ہے نا آج کل کا، تو یہ 1000 کے بات ہے، یہ کوئی 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ مسلمانوں کے گھر گھر میں دینی علم کے چرچے تھے۔ مسلمان بچے ذرا سمجھدار ہو جاتے تو دین کا علم پڑھنے کے واسطے دور دور ملکوں کا سفر کر کے مدرسے کو چلے جاتے تھے، وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں دین کے علم کا سب سے بڑا مرکز عراق کا مشہور شہر بغداد تھا، جہاں دینی علم کے بڑے بڑے مدرسے تھے۔ ساری دنیا سے مسلمانوں کے بچے قافلوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے، ایران کے صوبہ جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ شروع ہی سے گھر میں دینی اور علمی ماحول ہونے کی وجہ سے کم عمری کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے عقل مندی، ہونہاری، دینداری میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ ابھی مشکل سے اس بچے کی عمر 14 سال کی ہوگی۔ اس کی ماں نے اونچے درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ اس کو عراق کے مشہور شہر بغداد کو بھیجا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریلیں، بس، جہاز، فلائٹ، شپ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے۔ چل کر جانا یا اونٹ یا گھوڑے، بیل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا تھا۔ مسافر قافلوں کی شکل میں، گروپ گروپ کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے کے سفر خرچ اور دوسری ضرورتوں کے واسطے 40 اشرفیاں گولڈ کائنز، اس بیٹے کی، وہ زمانے میں کرنسی ڈالر کون سے بھی نہیں، صرف اشرفیاں چلتے تھے اور چاندی کے پیسے چلتے تھے۔ اس بیٹے کی شیروانی کے اندر ایک بڑا سا کوٹ کے جیسا اوپر سے نیچے تک ہوتا، تو اس میں اندر والے کپڑے میں، دستر میں جیسا اندر ایک اوپر ایک نیچے ایک کر کو 2 کپڑے رہتے نا، ویسا اندر کے کپڑے میں رکھ کر سی دیا تھا تاکہ کسی کو نہ دکھائی دے اور وہ حفاظت سے، سیفٹی سے بھی رہے۔ اس زمانے میں روپیوں پیسوں کے بجائے سونے کی اشرفیاں چونکہ چلتی تھی تو اسی کو رکھ کر بھیجا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا۔ ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے اچانک زوردار حملہ کر دیا اور لوگوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جس کے پاس جو کچھ ملا وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ پورے قافلے میں خوف، ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی تھی، مگر یہ لڑکا ایک طرف بالکل اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک کچھ ڈاکو اس لڑکے کی طرف بھی بڑھے، بولے، او لڑکے، تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے پورے اطمینان سے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کو لڑکے کی اس بات پر حیرت ہوئی، یقین نہیں آیا۔ یقین کیسے آ سکتا؟ یہ بھی مال نا، بہت بڑی قیمت رکھتا ہے یہ مال، 40 اشرفیاں کرنے کا معمول نہیں۔ ظاہر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن بچہ بولتا ہے کہ 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں نے سمجھا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ آپس میں مشورہ کر کے لڑکے کو اپنے بڑے سردار یعنی باس کے پاس لے کر گئے۔ لڑکے کے چہرے پر گھبراہٹ بالکل نہیں تھی۔ ڈاکوؤں نے لڑکے کو اپنے سردار کے سامنے پیش کر کے واقعہ سنایا۔ سردار سخت لہجے اور غصے میں بولا، سچ مچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار حیرانگی کی حالت میں بولا، اچھا دکھاؤ کہاں ہے؟ لڑکے نے فوراً اپنی شیروانی قمیص کا اندر والا کپڑا ادھیڑا، ساری اشرفیاں سامنے رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر سارے ڈاکو حیران تھے، پریشانی میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تعجب اور حیرت کے ساتھ، بہت حیرت ہو کر حیرانگی میں پوچھا، ہمارے خیال میں تو تم ایک معمولی سے لڑکے ہو، ہمارے خیال میں بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا خزانہ تمہارے پاس ہوگا۔ آخر تم کو سچ بولنے کی اور اشرفیاں ہمارے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مجبوری تھی؟ تم نہ ٹھگا سکتے تھے، جھوٹ بول سکتے تھے، چھپا سکتے تھے۔ مگر وہ لڑکا بڑے اطمینان سے، اطمینان والے لہجے میں بولنے لگا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میں بغداد شہر جا رہا ہوں۔ میری ماں نے گھر سے رخصت کرتے وقت یہ نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا،
سچ میں خیر ہوتی ہے اور جھوٹ میں خیر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے سچ بولنے کی نصیحت کی تھی، اس لیے میں نے سچ بولا۔ لڑکے کی یہ نصیحت سن کر ڈاکوؤں کے دل پر ایک چوٹ لگی، ان کا دل دکھا، ان کو شرمندگی ہوئی، فوراً چوری ڈکیتی اپنی تمام شرارتوں سے توبہ کی، ہمیشہ کے لیے نیک اور شریف انسان بن گئے۔ یہ لڑکا سچ بولنے کی وجہ سے بڑا ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یہ لڑکا مشہور بھی ہوا، پوری دنیا میں اس کا روحانی علمی فیض اور فائدہ پہنچا، لاکھوں انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کا یہ لڑکا ذریعہ بنا، رہتی دنیا تک اپنے نام کو وہ زندہ کر کے چلا گیا۔ اس سچے واقعے سے تمہیں بچوں معلوم ہو گیا ہوگا کہ بچپن میں جو بچہ سچ بولتا ہے، اپنے بڑوں کا کہنا مانتا ہے، وہ بڑا ہونے کے بعد ایک اچھا اور عزت والا انسان بنتا ہے۔ بچوں، سچ کیسی نعمت ہے کہ اس کی بدولت کتنی برکتیں آتی ہیں، پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، عزت بھی بڑھ جاتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آج سے تم بھی عہد کر لو، دل میں پکا ارادہ کر لو کہ آئندہ ہمیشہ سچ بولیں گے۔ ماں باپ ہو، ٹیچر ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، کسی کے پاس بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر دیکھو کیسی عزت تم کو ملتی ہے، سب لوگ تمہیں اچھا کہیں گے، اچھی بچی کہیں گے، اچھا لڑکا کہیں گے۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر بڑا اور شریف بننا چاہتے ہو تو سچ کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر ضروری لازم کر لو، کمپلسری کرو۔ دنیا کے علاوہ قبر اور آخرت میں بھی ایسی کامیابی ہوگی کہ کیسی کیسی نعمتیں اور راحتیں تم کو ملے گی، قدم قدم پر کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ سچا بچہ بنتا ہے اچھا، سچ بولو، سچ بولو، ہمیشہ سچ ہے، بھلے مانسوں کا پیشہ سچ۔ بچوں آپ بتاؤ کہ اشرفیہ کسے بولتے، اور اس زمانے میں علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہاں لوگ زیادہ جاتے تھے، اور جس بچے کا واقعہ آپ نے سنا وہ کہاں کس گاؤں میں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا، ان کے امی نے کیا نصیحت کی تھی، اس نے چوروں کے پاس کیا سچ بات بولی، ڈاکوؤں کو ان کی سچائی کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا،